السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دین کے ضروری مسائل جو چینل ہے اس کی وسعت سے اور اس کے ذریعے آپ سے جو آخری گفتگو ہوئی تھی وہ نماز تراویح کے متعلق تھی، اور نماز تراویح نفلی نمازیں جو ہیں ان نمازوں میں سے یہ عبادت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ قیام اللیل بھی جسے کہتے ہیں اور صلاۃ اللیل بھی کہتے ہیں، قیام رمضان بھی کہتے ہیں، یہ عبادت بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو اس حوالے سے امت کے دو طبقات کے مابین جو اختلاف پایا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ ان کی رکعات 20 ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ نماز تراویح جو ہے اس کی رکعات جو ہیں وہ وطر سمیت 11 ہیں، یعنی 8 نفل ہے اور 3 وطر ہیں، تو وہ اس طرح 11 رکعات نماز تسلیم کرتے ہیں۔ تو 11 رکعات والے جو 8 رکعات نفل پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ 3 رکعات وطر پڑھتے ہیں، ان کے جو دلائل تھے وہ اس سے پہلے ہم آپ کے گوش گزار کر چکے ہیں۔ ان کے دلائل کے بعد دوسرے طبقہ کے جو دلائل ہیں، انصاف کا تقاضا یہ ہے اور عدل کا اور حق گوئی اور سچ گوئی کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں اطراف کے دلائل پر توجہ دی جائے اور ان پر توجہ دینے کے بعد، ان پر غور کرنے کے بعد پھر ان میں سے جو زیادہ مضبوط اور اثبت طریقہ انسان کو محسوس ہو تو وہ اختیار کر لے۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ دوسرے طبقے کے دلائل جو ہیں ان پر بھی لازمی طور پر غور کرنا چاہیے۔ ہم نے یہ جو رویہ اختیار کر رکھا ہے کہ ہم کسی عمل کے لحاظ سے، کسی فعل کے لحاظ سے، کسی موقف کے لحاظ سے، کسی نظریہ کے لحاظ سے، کسی عقیدہ کے لحاظ سے ہم جو ذہن بنا لیتے ہیں اور جس سائڈ کو ہم اپنا لیتے ہیں اور اختیار کر لیتے ہیں اس پر ہم جم جاتے ہیں اور دوسرے کی بات کو سننے پر بھی ہم راضی نہیں ہوتے۔ یہ رویہ درست نہیں ہے۔ دلائل کا تجزیہ بنظر انصاف کرنا چاہیے اور پھر اس میں سے آپ کو جو زیادہ آصح اور زیادہ مضبوط چیز اور زیادہ اثبت چیز محسوس ہو اس کو اختیار کر لیں۔ تو وہ 8 رکعت والے جو دلائل تھے، یعنی وطر سمیت 11 رکعت والے، وہ ہم نے آپ کے سامنے اس سے پہلے پیش کر دیے ہیں۔ تو جو 20 رکعت پڑھتے ہیں اور اس کے قائل ہیں اور فاعل ہیں اور وہ 20 رکعت کو اولی ترجیح دیتے ہیں اور یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ تراویح، نماز تراویح ہے ہی 20 رکعت، ان کے کیا دلائل ہے؟ ان کی سب سے پہلی جو دلیل ہے وہ دلیل ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر آپ وطروں کے علاوہ 20 رکعات تراویح پڑھایا کرتے تھے اور پڑھا کرتے تھے۔ یہ ان لوگوں کی دلیل ہے جو 20 رکعات کے قائل ہیں اور فاعل ہیں۔ تو یعنی یہ ان کی پہلی دلیل ہے، اور یہ دلیل ان کی مذکور کہاں ہے، منقول کہاں ہے؟ یہ حدیث کی جو کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، بہت بڑی کتاب ہے حدیث کی،
بہت حجم کے لحاظ سے اور ضخامت کے لحاظ سے اور مندرجات کے لحاظ سے اور مشمولات کے لحاظ سے، مشتملات کے لحاظ سے بہت بڑی کتاب ہے حدیث کی۔ امام ابن شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحریر کی ہے، اور یہ بخاری اور مسلم سے پہلے لکھی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے اندر معتاد ہی روایات کی، یعنی ایک اچھی خاصی تعداد روایات کی اس میں صحیح بھی ہیں، اور اس میں اکثریت جو روایتوں کی ہے وہ ضعیف روایتوں کی ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں، حجت اللہ البالغہ کا جو باب ہے، باب طبقات کتب الحدیث، اس کے اندر جو کتابوں کے مدارج بنائے ہیں، پہلے درجے کے اندر انہوں نے موطا اور بخاری اور مسلم کو رکھا ہے، اس کے علاوہ اسی طرح دوسرے درجے میں باقی جو سنن ہیں ان کو رکھا ہے، اور چوتھے درجے کے اندر امام ابن ابی شیبہ کی جو مصنف ہے اس کو چوتھے درجے میں شمار کیا ہے، اور یہ بھی انہوں نے وہاں ذکر کیا ہے، وضاحت کی ہے کہ چوتھے درجے کی جو کتب ہے ان کتابوں کے اندر عموماً جو روایات آئی ہیں وہ ضعیف اور مرسل اور منقطع روایات ہیں، اور معتزلہ اور بدعتی لوگ جو ہیں یہ ان کتابوں، اس طبقے کی کتابوں سے زیادہ تر استفادہ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو مبحث 7ویں مبحث لکھی ہے حجت اللہ البالغہ میں، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے، لیکن اس کے باوجود حدیث کی کتاب ہے اور بے شمار حدیثیں اس کے اندر جو ہیں وہ مضبوط ترین اور صحیح ترین بھی ہیں، اور جن روایات کے بارے میں کلام نہیں ہوا وہ روایات موجود ہیں اس کتاب کے اندر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی بے شمار ضعیف روایات بھی موجود ہیں۔ تو یہ روایت جو ہے جو پیش کرتے ہیں اس کی اصلیت سند کے لحاظ سے کیا ہے؟ یہ عموماً دیکھا جاتا ہے نا، تمام کے نزدیک ویسے تو یہ اصول ہے کہ وہ کوئی بھی حدیث جو ہے وہ سند کے لحاظ سے اس پر غور کیا جائے گا، متن کے لحاظ سے غور کیا جائے گا، درایت کے لحاظ سے، روایت کے لحاظ سے، پھر جا کر اس پر عمل کیا جائے گا اور اس کو تسلیم کیا جائے گا۔ لہذا اگر کوئی روایت کی، کسی کی روایت کی سند ہی کے اندر کلام جو ہے نا وہ کلام پایا جائے تو وہ روایت قابل اعتبار نہیں ہوتی، اور یہ روایت جو ہے اس روایت کے متعلق علامہ ضیلعی حنفی رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو کتاب ہے نصب الرایہ، نصب الرایہ جو کتاب ہے امام ضیلعی حنفی کی، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ روایت جو 20 رکعت والی روایت ہے، یہ روایت امام ابو بکر بن ابی شیبہ کے دادا ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان کی وجہ سے معلول ہے، علت والی ہے۔ علت کہتے ہیں بیماری کو، نقص کو، عیب کو، یعنی یہ جو مصنف ہیں ابو بکر بن ابی شیبہ، ان کے دادا جو ابو شیبہ ہے وہ خود معلول ہے، وہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں، اس لیے اس روایت کا پہلا راوی ہی ضعیف ہے، تو روایت کے ضعیف ہونے کے بارے میں تو پھر کوئی شک ہی نہیں رہ جاتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی جو روایت پیچھے پیش کی گئی ہے، جو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا یہ نماز تراوی قیام اللیل کتنی رکعت کیا کرتے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان اور غیر رمضان میں دونوں موسموں میں، یعنی رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ میں بھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور یہ اصول ہے محدثین کے نزدیک کہ جو روایت صحیح حدیث سے ٹکرا جائے اس روایت پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس کو ترک کر دیا جائے گا۔
تو یہ روایت ایک تو خود ضعیف ہے اور پھر اس صحیح حدیث کے بھی خلاف ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی. اس لیے یہ روایت جو ہے وہ قابل عمل اور قابل توجہ نہیں ہے. اور اس میں مزید بھی جو ہے نا خود احناف علماء جو ہیں، خود احناف سواد اعظم کے ساتھ جن کا تعلق ہے، احناف کے ساتھ جن کا تعلق ہے، اور علماء نے بھی اس کی ضعف کے بارے میں بحث اور بات کی ہے. یہ روایت امام ابن حمام حنفی بہت بڑے حنفی عالم دین ہیں، وہ اس روایت کے بارے میں لکھتے ہیں یہ روایت ابو شیبہ کی وجہ سے ضعیف ہے. تمام محدثین اس کے ضعف پر متفق ہیں. اور پھر یہ ایک صحیح حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا والی حدیث کے بھی خلاف ہے، اس لیے اس پر توجہ نہیں دینی چاہیے. یہ فتح القدیر جو ہدایہ کی شرح انہوں نے لکھی ہے علامہ ابن حمام حنفی نے، اس فتح القدیر کے اندر یہ بات لکھی ہے. امام سیوطی نے الہادی للفتاوی میں اور علامہ محمد حیات سندھی نے حاشیہ ابن ماجہ میں ابو شیبہ کے متعلق محدثین کے اقوال نقل کر کے اسے ضعیف قرار دیا ہے. علامہ انور شاہ کشمیری حنفی لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صراحت کے ساتھ 8 رکعت ثابت ہے اور 20 رکعت والی روایت سندن ضعیف ہے، اور اس کے ضعیف ہونے پر تمام علماء کا اتفاق ہے. العرف الشذی انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، اس کتاب کے اندر انہوں نے اس روایت کا احوال لکھا ہے. علامہ عبدالحی حنفی لکھنوی لکھتے ہیں اس کی سند میں امام ابن ابی شیبہ کا دادا ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ مجروح ہے. علماء کی ایک جماعت جن میں زیلعی، امام ابن حمام، سیوطی اور زرقانی شامل ہیں، انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے. سمجھ آئی؟ تو اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ اس روایت پر توجہ دیتے ہوئے تراوی جو ہیں وہ 8 کی بجائے 20 پڑھی جائے، یا بشمول وطر کے تراوی جو ہے وہ بشمول وطر کے 11 کے بجائے 23 پڑھی جائے. اس کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی، کیونکہ اس ضمن میں جو حدیث پیش کی جاتی ہے وہ روایت اس روایت کے مرکزی راوی کی وجہ سے ہی ضعیف ہے. اور دوسری روایت جو پیش کرتے ہیں یہ سنن ابو داود کی روایت ہے. سنن ابو داود کی روایت ہے ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جامع الناس علی ابی بن کعب فکان یصلی لهم 20 لیلۃ ولا یقنط بهم الا فی النصف الباقی فاذا كانت الاشهر الاواخر تخلف فصلى في بیته فكانوا يقولون ابی اباکا. یہ روایت کتاب الصلاۃ باب القنوت ابو داود کے اندر، صحیح ابو داود سنن ابی داود کے اندر یہ روایت موجود ہے. تو یہ روایت جو ہے اس میں محل استشہاد یہ ہے کہ بعض نسخوں کے اندر 20 لیلۃ کے الفاظ نہیں ہیں، بعض نسخوں کے اندر 20 رکعت کے الفاظ نہیں بلکہ 20 لیلۃ کے الفاظ ہیں کہ وہ 20 رکعت 20 دن 20 راتیں وہ یہ قیام کرایا کرتے تھے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ. اور اس کے بعد وہ جو ہے نا 10 دن جو آخری ہیں وہ قیام نہیں کرایا کرتے تھے، اور وہ خود بھی یہ نفلی نماز گھر میں ادا کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ لوگ کہتے تھے ابی آبا کا ابی بھاگ گئے ہیں. تو حضرت ابی بن کعب کے بارے میں پیچھے ہم موطا امام مالک کی یہ روایت پیش کر چکے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں 8 یعنی وطروں سمیت 11 رکعات پڑھانے کا حکم دیا. موطا امام مالک کے حوالے سے ہم یہ حدیث پیش کر چکے ہیں. اور یہ جو حدیث ہے اس حدیث میں سب سے جو ہے نا وہ بڑا ڈیفیکٹ جو پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ابو داود ہی کے بعض نسخوں میں 20 رکعت کے الفاظ نہیں بلکہ 20 لیلۃ کے الفاظ ہیں کہ وہ 20 راتوں تک وہ یہ قیام کراتے تھے اور اس کے بعد چلے جاتے تھے. آخری 10 دنوں کا قیام وہ خود بھی گھر ہی میں کرتے تھے. سمجھ آئیے؟ تو یہ جو تذبذب ہے اور یہ جو ڈیفیکٹ ہے کہ بعض نسخوں میں
20 راتوں کا ذکر ہے اور بعد میں 20 رکعتوں کا ذکر ہے، یہ اس روایت کے اندر سب سے بڑا عیب ہے۔ تو یہ جیسے کہ الجامع المسانید والسنن میں 20 رکعتن ہے، لیکن یہ روایت قابل عمل نہیں، اس میں انقطاع ہے، کیونکہ اور دوسری بڑی خرابی اس میں یہ ہے، حسن بن ابی الحسن البصری نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہی نہیں پایا، یعنی جو روایت کا دوسرا بڑا مرکزی راوی ہے اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہی نہیں پایا، یعنی انقطاع ہے روایت کے اندر۔ وہ بیان یہ کر رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم دیا ہے 20 رکعت پڑھنے کا، لیکن جب انہوں نے حضرت عمر کا زمانہ ہی نہیں پایا تو پھر یہ بات اس طرح مانی جائے گی کہ یہ روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور راوی کی طرف کسی نے منسوب کر دی ہے، حقیقت میں یہ روایت ہے ہی نہیں، کیونکہ راوی اور جس سے مروی عنہ جو شخصیت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہی ثابت نہیں ہے۔ تو جب ملاقات ثابت نہیں ہے تو یہ روایت جو ہے یہ ناقابل عمل ہے، اور یہ دونوں روایتیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں یہ ان 4 روایتوں کے مقابلہ میں یہ متروک العمل ہیں، ناقابل عمل ہیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان پر عمل کیا جائے، کیونکہ ان کے اندر ضعف اور انقطاع پایا جاتا ہے، اور اس کے برعکس وہ روایتیں جو ہم پہلے پیش کر چکے ہیں وہ صحیح ترین حدیثیں ہیں اور صحیح ترین روایتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق رکھے۔